सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा का खादम होने के नाते आज आप सबों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, जिसने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा है कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक खुदा की खुशखबरी को पहुंचा पाऊँ। आइए मेरे अजीजों, हम इससे पहले कि खुदा की खुशखबरी को आपस में शेयर करें, आइए दुआ करेंगे ताकि पाक रूह मेरी मदद करे इन चीजों को सिखाने में और आपकी मदद करे इन चीजों को सीखने में। ऐ कदूस रब्बुल अफ़ाज, तेरा शुक्र तारीफ तेरी हमद करते कि प्रभु आज के इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया के हम सभी खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में बड़ी ही संजीदगी से आते के तुझे जलाल देते के खुदावंद। इस वक्त जितने भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से खुदा तेरे कलाम को सुन रखे के और तेरी हजूरी में के, मैं हर एक को खुदावंद तेरा खादम होने के नाते रूह में छूता हूं खुदावंद, और तेरी बरकतों को उनके जीवन पर जारी करता हूं खुदावंद। और तेरा रूह मांगते कि मेरे खुदा आज होली स्पिरिट हमारे बीच में मंडराए, जुम्बिश करे खुदावंद, और इस खुशखबरी की गहरी और बाबरकत बातों को सीखने में हमारी मदद और सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में ये खुशखबरी कईयों के जीवनों को बदले और नफरत और कदूरत को और तमाम तरह की दूरियों को खत्म करने में खुदा ये सुलह सफाई और मेल मिलाप का पैगाम उनके जीवन में खुदा बड़ी मदद को जारी करे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते कहें, आमीन। आइए अजीजों, हम खुदा के कलाम को अपनी बरकत और अपनी हदायत के लिए सीखते कहें। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इस मजमून को जिसको आज हम सीखने वाले के, इसके दो पार्ट्स हम पहले आप लोगों तक ले आ चुके हैं। उसको रिकॉर्डिंग के वसीले से हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आज इसका पार्ट 3 है और मजमून का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। आइए मरकजी आयत को, जो इस मजमून की, जो इस टॉपिक की मरकजी आयत है, उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस आयत मुकद्दसा को पढ़ के हम आगे चलेंगे, क्योंकि तकरीबन 3 पॉइंट्स हैं जो हम सीख चुके थे। मेल मिलाप को कायम करने के लिए, उसको फिर से बहाल करने के लिए, तो बाइबल के वो 3 पॉइंट्स हम सीख चुके थे। आगे हम चलेंगे, जो 4 पॉइंट्स अभी बाकी के। तो इस आज के पार्ट में हम उन 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो टूटे हुए ताल्लुकात और शिकस्ता रफाकत को बहाल करने में हमारी मदद करते हैं। इस मजमून की जो मरकजी आयत है उसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा है। सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। ये इस मजमून की मरकजी आयत है और ये भेद हम पर यूं खोलती है कि खुदा ने हर एक मसीही के जिम्मे मेल मिलाप की, मोहब्बत की जो खिदमत है उसे उस पर फर्ज किया है, उस खिदमत को उसके ऊपर आयद किया है। और याद रखो, मैं आपसे पहले ही कह चुका था कि बाइबल जब यहां पर मेल मिलाप की बात करती है तो इंग्लिश लफ्ज इसके लिए है रिकॉन्सिलिएशन, जिसका मतलब वो रफाकत, वो मेल मिलाप है जो किसी रंजिश या किसी झगड़े की वजह से खत्म हो चुका था। उसको बाइबल कहती है उसको फिर से बहाल करो। और अजीजों याद रखो, मसीही जिंदगी के अंदर, मसीही खिदमत के अंदर मेल मिलाप इतना जरूरी है कि इसको खुदा ने हमारे जिम्मे एक खिदमत के तौर पर किया है। जरूरी नहीं है कि आप चर्च में प्रचार की खिदमत को ही खिदमत समझो, जरूरी नहीं कि आप चर्च में वर्शिप की खिदमत को या और तरह के क्वायर के अंदर गाने का या बजाने का या चर्च में और किसी काम को आप मिनिस्ट्री समझो। बाइबल ये कहती है
کہ اصل جو خدمت خدا نے میرے اور آپ کے ذمہ کی ہے وہ کیا ہے؟ شکستہ رفاقت کو بحال کرنے کی، میل ملاپ کو قائم کرنے کی خدمت۔ اس لیے ہم پاسٹر ہیں کہ نہیں، پر یاد رکھو اگر ہم خدا کی بیٹیاں اور خدا کے بیٹے ہیں تو یہ ہمارے ذمہ خدمت کی گئی ہے کہ ہم اس میل ملاپ کی خدمت کو آگے لوگوں تک جاری اور قائم کریں۔ عزیزوں یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ شکستہ رفاقت کو بحال کرنے کے لیے بائبل 7 اصول ہمیں سکھاتی ہے۔ وہ دشمنیاں، وہ جھگڑے، وہ نفرتیں جو نسل در نسل چلی آتی ہیں، اگر ہم انہیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی پریواروں سے نکالنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے ہماری نسلوں کے اندر محبت، یونٹی اور میل ملاپ قائم ہو، تو آپ کو اس سٹڈی کو ضرور ہی سننا ہے اور ضرور ہی بائبل کے ان 7 اصولوں کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے۔ اور میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ شکستہ رفاقت کو بحال کرنے میں بائبل 7 اصول ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم 3 اصولوں پر بائبل میں سے بات کر چکے تھے اور وہ میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہم نے پہلے اصول پر بات کی کہ متعلقہ شخص سے بات کرنے سے پہلے ہم خدا سے بات کریں۔ وہ آدمی جو ہم سے ناراض ہے، اس سے بات کرنے سے پہلے خدا کے سامنے اپنا کیس رکھیں۔ ہم نے اس کی ڈیٹیل کو دیکھا تھا، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا اصول ہم نے سیکھا کہ متعلقہ شخص کو راضی کرنے میں ہم پہل کریں، اس کو اس بھلے کام کے لیے پہل مت کرنے دیں، بلکہ اس بھلے کام میں ہم سبقت لیں، ہم جیت لیں اور ہم پہل کریں، نہ کہ اس کو موقع دے کہ وہ اس بھلے کام میں پہل کر لے۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ متعلقہ شخص کے جذبات اور احساسات سے ہمدردی کریں۔ وہ آدمی جو ہم سے ناراض ہے یا جس سے ہم ناراض ہیں اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ میل ملاپ ہمارا قائم ہو جائے، تو میں نے آپ سے کہا تیسرے پوائنٹ میں جو پارٹ 2 میں ہم نے سیکھا، تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اگلے کے جذبات اور اس کے احساسات کی قدر کریں۔ اور آج ہم چوتھے پوائنٹ پر جس پر بات کرنے جا رہے ہیں، اس کو ضرور آپ دھیان سے سنیے۔ آج یاد رکھو ہم اس کے 4 پارٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، 3 ہم کر چکے ہیں، اس سٹڈی کو آج ہم مکمل کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ جس کو ہمیں اپنی مسیحی زندگی میں قائم کرنا ہے، اگر ہم اپنے تعلقات میں، اپنی ریلیشن شپ میں ریکوری چاہتے ہیں، میل ملاپ چاہتے ہیں، ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، چوتھا پوائنٹ ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور مختصر یہ ہے کہ ہم خود اقرار کریں۔ یہ یاد رکھو اگر ہم اس اصول کو فالو کریں تو یہ گارنٹی ہے بائبل کی طرف سے، اس سٹڈی کی طرف سے یہ گارنٹی ہے، ہم رنجشوں کو، کدورتوں کو، نفرتوں کو اور تعلقات کے بیچ میں جتنی دوریاں ہیں ہم ان کو ختم ہوتے دیکھیں گے۔ پر اس کے لیے جو چوتھا اصول ہے اس پر ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا خود کا کردار ادا کریں۔ آئیے اس ورس کو پڑھیں گے جو اس پوائنٹ کے لیے مرکزی ورس ہے، متی 7 باب اس کی 5 ورس سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ اس ورس پر دھیان کریے۔ بائبل مقدس اس آیت مقدسہ میں جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے،
ہم پر یہ بھید کھولتی ہے کہ اس کی آنکھ میں تو تنکا ہے، پر ہماری خود کی آنکھ میں تنکا نہیں بلکہ شتیر ہے۔ اب یہ ورس یہ کہتی ہے، ہو سکتا ہے اگلے کی آنکھ میں غلطیاں ہوں، پر ہماری آنکھ میں لا تعداد اور بے شمار غلطیاں ہیں۔ اور یہ ورس یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنی آنکھ سے شتیر کو دور کر، مطلب پہلی اپنی غلطیوں کو دور کر۔ اس حصے میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہم باہمی رشتے کی بحالی میں سنجیدہ ہیں، ہم آپس کے تعلقات میں سنجیدہ ہیں، تو بحالی کا آغاز اپنی غلطی یا اپنے گناہ کے اقرار کرنے سے کریں۔ یاد رکھو، ہمارا سوری کہہ دینا، ہمارا غلطی کو مان لینا بہت بڑے نقصان سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے تعلقات میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اور یسوع مسیح نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو، مطلب پہلے تجھ کو پہل کرنا ہے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے۔ سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے میں لوگ بیزی رہتے گئے، اور جب دیکھا جائے بائبل کی نگاہ سے، خدا کی نگاہ سے، تو ان کا خود کا جیون غلطیوں سے اور بے شمار غلطیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اپنی برائی، ہماری اپنی غلطیاں ہمیں کسی دوسرے کو جھڑکنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر ہم پھر بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادہ برائی کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ زیادہ زیادتی کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ جب میری خود کی لائف غلطیوں سے بھری ہے تو یہ سوچو، کیا میرا ضمیر، کیا میری روح، کیا وہ سب کچھ جو میں جانتا ہوں مجھے اس چیز کے لیے اجازت دیتا ہے کہ میں دوسروں کو ملامت کرتا رہوں، میں دوسروں پر تنقید کرتا رہوں؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ کو خود سے پہل کرنی پڑے گی، اور بائبل یہ کہتی نہ صرف خود سے پہل کرنی پڑے گی بلکہ آپ کو خود اپنی غلطی کا پہلے اقرار کرنا پڑے گا۔ یہاں پر سنو، کسی دوسرے کو برا کہنے سے کبھی بھی ہمارا دفاع نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اگر ہمارا خود کا جیون پاپ سے، غلطیوں سے، جھگڑوں سے، نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری مسیحی زندگی کا دفاع نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کئی بار لوگ فارگیونس کے لیے، معافی کے لیے اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کرتے بلکہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ کئی بار دیکھا ہے کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے میل ملاپ کو پھر سے قائم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی پہل نہیں کرتا اپنی غلطی ماننے کے لیے، وہاں پر صرف ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اپنی غلطیوں کو۔ اپنی غلطیوں کو لوگ سیدھا کرتے ہیں۔ اور اگر یاد رکھو ہم میل ملاپ میں فارگیونس کو سچے طور پر نہیں لیتے تو وہ میل ملاپ زیادہ لمبا نہیں چلتا، کیونکہ پھر سے غلطیاں آ جاتی ہیں۔ پر وہ میل ملاپ لمبا چلتا ہے اور قائم رہتا ہے جس میں معافی کو، فارگیونس کو سچے طور پر ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا، شکستہ رفاقت کو بحال کرنے کے لیے بائبل جو ہمیں 7 اصول سکھاتی ہے، اس میں چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم خود پہل کریں معافی مانگنے میں، دوسرے کو اس بھلے کام میں موقع مت دیں کہ وہ سبقت لے جائے۔
اگر ہم پہلے اپنی اصلاح کریں تو پھر اپنے بھائی کی بھی اصلاح کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر میں نے اپنے من سے، اپنے ضمیر سے، اپنے باطن سے اس شتیر کو نکال دیا جس کو یسوع مسیح کی تعلیم میں ہم پر واضح کیا گیا، تو میں آپ کو بتاؤں پھر دوسرے کے تنکے کو نکالنے میں کبھی ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. یہ بائبل کی عظیم تر سچائی ہے کہ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں انہیں خود بھی بے داغ، بے الزام اور بے زر ہونا چاہیے. کس طرح سے ممکن ہے؟ جب پالوس نے رومیو میں یہ کہا، رومیو کے خط میں، کہ اگر تو خود چوری کرتا ہے تو کیسے دوسری کو کہہ سکتا ہے کہ چوری نہ کر. اور یہ لکھا ہے کہ اگر تو خود مندروں کو لوٹتا ہے تو کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نہ کرو. بائبل یہ کہتی ہے کہ جو میں دوسروں پر لاگو کرنا چاہتا ہوں اسے پہلے میں خود پر لاگو کروں. اس لیے ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں پر الزام لگائے، کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کا خود کا جیون اس چیز سے بھرا پڑا ہے. وہ خود غلطیوں میں ہے، وہ خود پاپ میں ہے. سو میرے عزیزو، یاد رکھو اس دنیا میں ایک ہی تو چیز ہے جو نہیں ملتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ہماری غلطی ہے. ہماری غلطی، ہمارا گناہ، ہماری خطا یہ کبھی نہیں ملتی. اور مسیحی تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ آپ کو پہلے اپنے جیون کے اندر کمزوریوں کو، غلطیوں کو دور کرنا ہے. سب سے پہلے اپنا احتساب کیجئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیجئے. میل ملاپ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. شکستہ رفاقت کو پھر سے بحال کرنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہیلپ مل پائے گی. اس لیے میں نے کہا دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں جلدی مت کریں. یہ تعلیم اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور اس چیز کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم میل ملاپ کے لیے خود پہلے اپنی غلطی کو مانیں، اس کا اقرار کریں، اسے ڈیفینڈ نہ کریں، اس کا دفاع مت کیجیے. سچ تو یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو صحیح چیزیں ہیں لوگوں نے ان کا دفاع نہیں کیا. غلط چیزوں کو دفاع کرنے کی بجائے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے نکالیے، اور مسیحی زندگی آسان ہوگی، تعلقات آسان ہوں گے. اس لیے انہی چیزوں کو شیطان استعمال کرتا ہے گھرانوں کو برباد کرنے کے لیے. نفرت دے کر، جھگڑا دے کر، ناراضگی پیدا کر کے نسلوں تک وہ محبت کو ان گھرانوں سے نکل جاتا ہے. ان بلیسنگز کو جو خدا کی طرف سے کہیں، اس پلاننگ کو جو خدا کی طرف سے کہیں، اور بائبل کی یہ سچائی جو خدا کی طرف سے کہیں، ان گھرانوں کے اندر کام نہیں کرنے دیتا. اس لیے جن چیزوں کو ہم اپنے لیے نہیں مانتے، ان چیزوں کو ہم دوسروں پر کبھی بھی لاگو نہیں کر سکتے، ان سے کبھی بھی منوا نہیں سکتے. جو چیزیں میں اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں انہی چیزوں کو میں دوسروں پر بھی لاگو کر سکتا ہوں، کیونکہ جو اصول میں مانتا ہوں وہ لوگ بھی ماننے کو تیار ہوں گے. تو جو میں نہیں مانتا پر میں پرچار کرتا ہوں تو لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اس لیے تو کئی بار یسوع مسیح نے فقی فریسیوں کے متعلق کہا اپنے ڈسائپلز کو کہ یہ فقی فریسی کہا ریاکار ہیں، ان پر افسوس. متی 23 چیپٹر میں یسوع مسیح نے 8 بار ان پر افسوس کیا، اور پھر یہ کہا کہ جو یہ کرتے ہیں وہ مت کرنا، کیونکہ ان کے قول میں، ان کی تعلیم میں اور ان کے ایکشنز میں، ان کے کرنے میں بڑا فرق تھا. مسیحی زندگی ایسی نہیں ہے، یاد رکھو. اس لیے میں نے کہا کہ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے ہمیشہ خود ہلکے نکلتے ہیں.
دوسروں پر ہمیشہ تنقید کرنے والے خود اپنے آپ کو اصل میں مجرم پاتے گئے، پر اپنے گناہ کو وہ دور کرنے کی بجائے اس کا دفاع کرتے گئے، اور آج نہیں تو کل ان چیزوں کا خدا کی طرف سے خلاصہ نکلتا ہے، ریزلٹ آتا ہے، تب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی آنکھ کے تنکے کی بجائے پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو دور کریں۔ ہم پہل کریں معافی مانگنے میں، سوری کرنے میں، فارگیونس میں ہم پہل کریں۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی نسبت اپنے گناہوں کو بڑی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ تو عزیزو یاد رکھو، یہ سچائی ہمیں ہیلپ کرے گی۔ یسوع مسیح نے متی 7 چیپٹر کی 5 ورس میں جو تعلیم دی ہے، اس سے ہمارے اس رجحان کو بے نقاب کیا اور اس نقطے کو واضح کیا کہ ہمیں پہلے اپنی جانچ پڑتال کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو دور کرنا ہے، پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے۔ تو یاد رکھو، میل ملاپ کی اس خدمت کے اندر جس کو ہم سیکھ رکھے گئے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور سچے من سے اپنانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ معافی مانگنے میں کبھی دریغ نہ کریں، کبھی ہچکچائیں نہیں، اس لیے کہ کل کا برا ریزلٹ آنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، لائف وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے گئے، اصل لائف وہ ہے جس کو ہم کور کرتے گئے۔ تو جو چیزیں ہم کور کرتے گئے، لائف کے جس حصے کو ہم کور کرتے گئے، وہ اصل میں بائبل سے میچ نہیں کرتا، وہ اس تعلیم سے میچ نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم شرمندگیوں کو کور نہ کریں، غلط عادتوں کو کور نہ کریں، غلط چیزوں کو کور نہ کریں۔ سچائی یہ سکھاتی ہے، یوحنا کا خط، پہلا یوحنا کا خط اور اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 8 ورس میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے گئے۔ جب ہم یہ من بنا کر بیٹھے گئے کہ ہم صلح کریں، یا شاید دوسرے من بنا کر بیٹھے کہ صلح کی جائے، اور ہم من میں یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی پاپ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، بائبل کہتی ہے ہم فریب میں ہیں، بائبل کہتی ہے ہم سچائی پر نہیں ہیں، بائبل کہتی ہے ہماری نیو غلط ہے، ہم غلط فاؤنڈیشن پہ گئے۔ اور آگے یوں لکھا ہے، اور ہم سچائی میں نہیں، 9ویں ورس کہتی ہے، اگر اپنے گناہ کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ جب خدا ہمارے لیے فارگیونس کو جاری کر دے تو یقین جانو کہ ہمارے دشمن بھی، ہماری خلافت کرنے والے بھی، وہ ہمارے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں، یہاں پر آ کر ہم اٹک جاتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے معافی مانگیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے سوری کریں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگ ابھی بھی سیلف میں جیتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی وہ مسیحی تعلیم سے دور گئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بائبل کی اس سچائی کے مطابق غلطیوں میں، خطاؤں میں معافی مانگنے میں خود پہل کریں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے اگر ایسا ہو تو خدا کی طرف سے بھی ہمارے گناہوں کو قائم نہیں کیا جائے گا اور معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے چوتھا پوائنٹ ہے کہ میل ملاپ کے لیے اقرار اور اعتراف ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ یسوع مسیح نے واضح یہ کہا کہ جس کے ساتھ
तेरा मुकदमा चल रहा है, कहा सूरज के डूबने से पहले उसके साथ सुलह कर ले, जाकर मेल मिलाप कर ले, जाकर उसे माफी मांग ले। ऐसा ना हो कि कल को वो तुझे अदालतों में, कचहरियों में, थानों में वो तुझे रुसवा करता फिरे। सच्चाई ये कहती है कि किसी भी मुकदमे को तवील नहीं होना चाहिए, उसे लंबा नहीं खींचना चाहिए। और यहां पर हम ये सीखते हैं कि मेल मिलाप के बीच में इकरार और एतराफ, कन्फेस करना, ये एक ताकतवर वेपन है। अगले के मन के अंदर जितनी भी इंतकामी कार्रवाई चल रही है, उस सबको ये हथियार हरा देगा, ये गारंटी है। हो सकता है हमारे दुश्मन प्लान कर रखे हो। आप बाइबल में पढ़ोगे, जब दाऊद, बाइबल कहती है, नबाल के पास उसने अपने लोग भेजे, ये कहकर, ये सैमुएल के चैप्टर में मिलता है, नबाल के पास अपने नौकरों को इसलिए भेजा कि हमने बियाबान में तुम्हारी भेड़ों की रखवाली की थी और उसके एवज कुछ हमारे लिए खाने की चीजें भेज दे, खाने पीने की, क्योंकि हम जंगल में भूखे हैं। और आप नबाल के बारे में पढ़ोगे, बाइबल कहती है, वहां पर लिखा है, नबाल ने दाऊद के बारे में नाहक बातें बोली। और दाऊद के मुलाजमों ने जाकर दाऊद को बताया, तो दाऊद लिखा है, उसने कसम खाई, अपने लोगों को, 400 लोगों को लिया और कहा, हम इन पर अटैक करेंगे और इनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये क्या था? एक इंतकामी कार्रवाई। और ऐसा जोश और बदले का मन बना बैठा था। और आप बाइबल में ये भी पढ़ोगे कि वहां नबाल की बीवी एबीजल, बाइबल कहती है, उसको जब पता चला तो वो लिखा है, गधों पर खाने पीने की चीजों को लाद कर आगे दाऊद से मिलने को दौड़ी। और यूं लिखा है, बाइबल कहती है, उसने जाकर नबाल के लिए सबसे पहले माफी को तलब किया, अपने लिए माफी को तलब किया और कहा, इस सारे माजरे से मैं बेखबर थी कि मेरे हस्बैंड ने दाऊद के तेरे हक में ये सब बातें बोली और मुझे भी उसने कहा बुरा लगा। और बाइबल कहती, दाऊद ने कहा, तूने अच्छा किया जो जल्दी आई और मुझे रास्ते में मिली, वरना यही होता कि मैं तेरे घर से किसी को भी जिंदा न छोड़ता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उन चीजों को तूल मत बख्शिए, उनको लंबा मत खींचिए, बल्कि अगले के बदले को आपकी माफी, आपका इकरार उसके ऊपर पानी डाल देगा। इसके बाद अजीजों, 5वां इसका असूल है। हम जिस मिनिस्ट्री के बारे में, रिकॉन्सिलिएशन जो खिदमत है, उसके बारे में जो सीख रहे हैं और शिकस्ता रिश्तों को बहाल करने के लिए जो सीख रहे हैं, उसमें ये 5वां असूल क्या है? और वो ये है कि मुतलका शख्स को नहीं बल्कि मसले को या झगड़े को कहा जाता है, उस वजह को निशाना बनाइए। कई बार याद रखो, हम मेल मिलाप के लिए बैठते हैं और वो मेल मिलाप फिर झगड़े में बदल जाता है, क्योंकि हर एक आदमी एक दूसरे को इल्जाम दे रहा होता है, हर एक आदमी एक दूसरे को बुरा भला बोल रहा होता है। मन ये बनाया था कि सुलह की जाए, पर वो बैठक या वो जो रफाकत हुई वो फिर से झगड़े में बदल गई। अगर हम इल्जाम का तायन करने या उसे किसी पर थोपने में लगे रहेंगे तो हरगिज याद रखो, मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे पर इल्जाम थोपने की बजाय उन चीजों को जो हो चुकी है उन्हें दरगुजर करके सिर्फ उस वजह को निशाना बनाइए, क्योंकि जब वजह के मुतालिक सोचा जाएगा तो फिर से वो बुरी अलामतें नहीं उगेंगी। जब वजह दूर हो गई, कई बार याद रखो, शैतान ये चाहता है कि हम उस झगड़े, उस नफरत के रीजन को मत डिस्कस करें, उस पर मत बात करें, वो रहे। हम वक्ती तौर पर सुलह कर लें, हम वक्ती तौर पर खाना खाएं, चाय पिएं और बाद में फिर से वही झगड़े कायम, क्योंकि वजह अभी भी है। और हम यहां पर ये सीख रहे हैं, मैंने कहा, हमें हमेशा
टारगेट करना है उस झगड़े की वजह को। लोगों को टारगेट मत कीजिए, लोगों पर इल्जाम मत लगाइए। या तो याद रखो उस शख्स को हम वजह का निशाना बनाएं, उस शख्स को झगड़े का हम निशाना बनाएं, या फिर हम झगड़े की उस वजह को निशाना बनाएं। दो हमारे सामने ऑप्शंस हैं, या उस आदमी को टारगेट करें या फिर झगड़े की असल वजह को टारगेट करें। मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर हम उस आदमी को जिससे झगड़ा हुआ हम उसे टारगेट करेंगे तो हम जज्बाती होंगे, हम करख्त बातें बोलेंगे, हम तंज करेंगे उसके ऊपर, हम सख्त लहजा इस्तेमाल करेंगे। पर याद रखो, जब हम झगड़े की वजह पर बात करेंगे तो हम तल्ख नहीं होंगे, हम जज्बाती नहीं होंगे, हम गुस्सीले नहीं होंगे, हम बड़ी नरमी से, बड़े तहम्मुल से बात करेंगे। एक वर्स मैं इसके लिए पढ़ना चाहता हूं, इमसाल की किताब उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। बाइबल ये कहती है कि नरम जवाब कहर को दूर करता है। अगर हम अगले को जज्बाती देख रहे हैं, बाइबल ये कहती है तुम्हारा रवैया उस मौके पर कैसा होना चाहिए, हमारा लब्बो लहजा कैसा होना चाहिए। बाइबल कहती है नरम मिजाज होना चाहिए। नरम जवाब याद रखो तंज से हमेशा बेहतर होता है। नरम जवाब हमेशा तंज से खाली होता है और बेहतर होता है। हर मसले का हल हमारे नरम मिजाजी में है, हमारे तहम्मुल में है, हमारी मीठी बातों में है, हमारे धीमे लहजे में है। इसलिए मैंने कहा असल वजह को हम टारगेट करें, हम लोगों को टारगेट मत करें। बाइबल ये कहती है कि मेल मिलाप के लिए जरूरी है कि हम तल्ख रवैये और करख्त बातों से परहेज करें, क्योंकि ये याद रखो झगड़े पर तेल डालने का काम करती है। उस गलत फहमी पर तंज, झगड़ा, मैंने कहा तल्ख रवैया, गुस्सीली बातें, उनके ऊपर फिर से मैं कह रहा हूं कि फिर से तेल डालने का और आग को बढ़ाने का काम करती हैं। और नरम बातें उसी आग पर पानी डालने का काम करती हैं। हम पर मुनस्सर है हमें क्या करना है। अगर हम जारहाना अंदाज में बात करेंगे तो फिर हमें उसका जवाब भी जारहाना अंदाज में मिलेगा, क्योंकि ये तय है हमने जज्बात को बोया तो जज्बात को काटेंगे, हमने गुस्से को बोया तो गुस्से को काटेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट उस वक्त हमारे हाथ में क्या है, हम उस इन्वायरमेंट को कैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए अजीजों, अगर हमारा मकसद तमाम मामलात का हल है तो फिर नरम रवैया अख्तियार कीजिए। और क्योंकि ये कहर को मैंने कहा रोक सकता है, बदले को रोक सकता है, नरम रवैया मैंने कहा इंतकामी कार्रवाई को मेल मिलाप में बदल सकता है, ये गारंटी है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि गुस्सीला जवाब इंसान की गुनाह आलूदा फितरत को भड़का देता है, उसे उसके बीपी को हाई करेगा, उसे जज्बाती कर देगा। अब होगा क्या, लोग मैंने कहा इसलिए नादानी करके उस नौबत तक जा पहुंचते हैं जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होता। लोग मन बनाकर बैठे हैं कि दो ऐसे परिवार आपस में सुलह करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहां पर यह कह रहा हूं इकरार करने की बजाय उन्होंने गलतियों का दफा किया। और दूसरी चीज मैंने कहा, पांचवा जो पॉइंट है
کہ غلطی کی وجہ کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے انداز کیسا ہے؟ بائبل یہ کہتی کہ یہ غلط طریقہ کار ہے ہمارا، اس لیے ہم اس موقع سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ یاد رکھو، اگر غصہ طوفانی گھٹا کی طرح چڑھ آئے اور گرجنے لگے تو نرم جواب اسے اڑا دے گا، اور غصے کی وہ گھٹا اس وقت چھٹ جائے گی، یہ گارنٹی ہے۔ اس لیے اس طوفانی گھٹا کو قائم کرنا یا اسے اڑا دینا اس وقت ہماری عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا ہماری بے وقوفی پر۔ اگر ہم عقل مند ہیں تو ہم ایسا چلیں گے کہ وہ ماحول بدل جائے۔ اگر ہم سچ میں بے وقوف ہیں تو ہوگا کیا؟ ہم ان باتوں پر اور ایسا تیل ڈالیں گے کہ وہ میل ملاپ نسل در نسل دوریوں میں بدل جائے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میل ملاپ کی خدمت کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات سے نہیں بلکہ حلیمی سے کام لیں، اور متعلقہ آدمی کو نہیں بلکہ اصل مدے کو ڈسکس کیا جائے۔ کئی بار غلط فہمیاں گھرانوں کے اندر آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں جن کا وجود بھی نہیں ہوتا، پر ہم ایک دوسرے پر الزام تھوپتے ہیں اور وجہ کو نہیں ڈسکس کیا جاتا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وجہ نہ رہے گی تو وہ نفرت، وہ دوری، وہ کدورت بھی من میں نہ رہے گی۔ امثال کی کتاب اس کا 16واں چیپٹر اس کی 21 ورس میں لکھا ہے، دنا دل ہوشیار کہلائے گا اور شیرین زبانی سے علم کی فراوانی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ پڑھا امثال 16 کی 21 میں کہ دنا دل ہوشیار کہلائے گا۔ اب دنا دل تو وہی ہے نا جو موقع کی نزاکت کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر اب ماحول میل ملاپ کی بجائے بگڑنے کی نوبت تک جا چکا ہے، تو عقل مند وہ ہوگا جو وہاں پر ایسا سٹیپ لے گا کہ وہ انوائرمنٹ چینج ہو جائے، اور اس کا وہ سٹیپ اس بھڑکیلے انوائرمنٹ کے اوپر پانی کا کام کرے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ میٹھی زبان سے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتے گئے، وہ علم کی فراوانی کرتے گئے، وہ علم کو بڑھاتے گئے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ میل ملاپ کا علم ہے، وہ ریکنسیلیشن کا علم ہے۔ لوگ میل ملاپ کے لیے جانتے تو ہیں، میں نے کہا لوگ اس سٹڈی سے ہو سکتا ہے واقف ہو، پر واقفیت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو اپنی زندگی پر سچے من سے اپلائی کیجئے۔ عزیزو یاد رکھو، اس بھلائی کے کام کو ہمیشہ ایسے اپنائیے کہ جیسے یہ ایک ذخیرہ ہے اور اس کو آپ نے بڑھانا ہے۔ یہ ذخیرہ تبھی بڑھے گا جب اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ شیرین زبانی سے علم کی فراوانی، مطلب یہ بڑھتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شیرین زبانی مطلب میٹھی باتیں، تحمل کی باتیں، حلیمی کی باتیں، فروتنی کی باتیں، وہ باتیں جو دھیرج سے بھری ہیں، وہ باتیں جو اچھا حاصل چاہتی ہیں، وہ باتیں جو میل ملاپ کے لیے ہیں۔ اس لیے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ دکھ کرنے سے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کرخت باتیں کہنے سے، لوگوں کے اوپر چڑھ چڑھ کر غصیلے انداز سے بولنے سے، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کسی بھی معاملے کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، کوئی کامیابی نہیں آتی۔ ہر آدمی کو اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے نظریات عزیز ہیں۔ ہم کیوں اپنے آپ کو اگلے سے برتر کر کے دوسرے سے اپنے آپ کو افضل قرار دے کے اس کے جذبات اور اس کے احساسات کو مجروح کریں؟
کیونکہ اس کو عزیز ہیں جس طرح مجھے عزیز ہیں. بائبل یہ کہتی کہ اس لیے کرخت انداز کو ہمیشہ میل ملاپ سے دور رکھیے. ایک چیز میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مہلک اور تباہ کن ہتھیار ہرگز استعمال نہ کیے جائیں. اس لیے کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں پر پابندی ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے ذخائر کو اسی وجہ سے ختم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور عزیزو، مسیحی فیلوشپ اور مسیحی یونٹی کی خاطر اپنے آپ کے اندر اپنے اندر جو جان لیوا ہتھیار ہیں ہمیں انہیں بھی ضائع کرنا ہوگا. اور یونٹی کے خلاف اور مسیحی فیلوشپ کے خلاف ہمارے اندر کون سے ہتھیار ہیں؟ الزام تراشی، تہمت پرستی، عیب جوئی کرنا، بدگوئی کرنا، نیچا دکھانا، طنز کرنا، یہ سب نیگیٹو چیزیں شامل ہیں. اور یہ ایٹمی ہتھیار، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جراثیمی ہتھیار اور مہلک اور تباہ کن ہتھیاروں کی طرح یہ کام کرتے ہیں. جیسے ان پر حکم صادر ہے کہ ان چیزوں کو، ان ذخائر کو ڈسٹروے کر دیا جائے، تو ہر ایک مسیحی لائف کے اندر بھی میں نے کہا ان نیگیٹو ہتھیاروں کو ڈسٹروے کر دینا چاہیے. عزیزو، یہاں پر اس 5ویں پوائنٹ کی آخری ورس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہاں پر یہ لکھا ہے افسیوں 4 باب کی 29 ورس میں، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. بائبل یہاں پر پابندی عائد کرتی ہے کن باتوں پر؟ لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. ہر وہ بات جو گالی گلوچ، طنز، لعنت سے بھری ہے، ان سب چیزوں کو گندی باتیں کہا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ان سب باتوں کے پیچھے ہمارا جذباتی پن ہے. جب کوئی بھی آدمی جذباتی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل مرتی ہے، اس کا ہوش مر جاتا ہے، اس کی سینس مرتی ہے، کیونکہ اس کا غصہ اس وقت اس پر قابض ہو چکا ہے. اب وہ اسے کنٹرول کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ غصے میں آ کر کہاں ریوالور اور ایسی خطرناک چیزیں نکال لیتے ہیں اور مار دیتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتے ہیں. یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلنے پائے، بلکہ وہی اب منہ سے کیا نکلنا چاہیے. اب سنو، وہ جو ضرورت کے موافق ہے، اور پھر وہ جو ترقی کے لیے اچھا ہو، اور وہ جو دوسروں پر فضل جاری کرے. ہمارے منہ سے 3 طرح کی چیزوں کو بائبل کہتی ہے نکلنا چاہیے. سب سے پہلے جو موقع کی ضرورت ہے اس کو نکلنا چاہیے، اور دوسرا ترقی کی باتوں کو، اور تیسرا ایسی باتوں کو جن سے لوگوں پر فضل جاری ہو. بائبل مقدس یہ کہتی ہے 5ویں پوائنٹ میں کہ متعلقہ شخص کو نہیں اس مسئلے یا اس جھگڑے کی وجہ کو ڈسکس کیا جائے. اور یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب مسئلہ ڈسکس ہوگا تو لوگوں کی ترقی ہوگی. جب مسئلہ ڈسکس ہوگا، اس وجہ کو ڈسکس کیا جائے گا، تو بائبل کہتی کہ وہ ضرورت کے موافق باتیں ہوں گی. اس ورس کے مطابق تب لوگوں پر فضل جاری ہوگا، میل ملاپ کا، جب وجہ نہ رہے گی. اس لیے عزیزو، پرفضل باتیں ہی انسان کو میل ملاپ کے لیے قائل کر سکتی ہیں، جبکہ گندی باتیں اور فضول باتیں ہمیشہ رشتوں کے اندر
दरार पैदा करती गई, उनके अंदर नफाक डाल देती गई, उनके अंदर दूरियां पैदा कर देती गई। इसलिए यहां पर हमने 5वें पॉइंट में यह सीखा है कि हमेशा लोगों को टारगेट मत कीजिए, बल्कि वजह को टारगेट कीजिए। आइए 6ठे पॉइंट को, जो शिकस्ता रफाकत में हमें हेल्प देता है, उसे बहाल करने में उसकी बात करते हैं। 6ठा पॉइंट है कि मेल मिलाप को कायम करने के लिए, उसे बहाल करने के लिए मुतलका शख्स से हर मुमकिन तावन कीजिए, टोटल कॉपरेट कीजिए जैसा वो चाहता है। बाइबल ये कहती है अगर हम मेल मिलाप के, रिकॉन्सिलिएशन के कायल हैं, तो अगले पर्सन को अपना पूरा तावन पेश कीजिए, अपने आप को टोटल, मैंने कहा, उसके हवाले कीजिए अपना पूरा तावन पेश करने के लिए। यहां पर मरकूम है रोमियो 12वां बाब और उसकी 18वीं वर्ष में मरकूम है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। अब यहां पर लिखा है जहां तक हो सके, कि हर मुमकिन अपना तावन उनको पेश करो, जहां तक हो सके कि जो तुम कर सकते हो कभी भी उसको करने से गुरेज मत करो। कई बार याद रखो, लोग कर सकते हैं लेकिन उनकी अना आड़े आ जाती है, उनका स्टेटस आड़े आ जाता है, उनका पैसा, उनकी शोहरत, मैंने कहा, आड़े आ जाती है, और लोग अपना तावन पेश नहीं करते, और हमेशा अगले से तकाजा किया जाता कि वो अपना तावन पेश करे। यहां पर हम ये सीखते हैं कि गुस्से, कहर और लड़ाई से रास्तबाजी की कभी तदबीरें नहीं होती। ये खुदा के हथियार नहीं है, ये खुदा का तरीका नहीं है। रास्तबाजी के लिए तरीकाकार और है, और वो तरीकाकार क्या है कि जहां तक हो सके, लिखा है, आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ये आपके ऊपर फर्ज है कि आप लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप को कायम रखो, पर इतनी भी नहीं कि आप उनकी खातर बेदीन बन जाओ, क्योंकि आपका दीन, आपका अकीदा, आपकी तालीम, बाइबल की सच्चाई आपके लिए का हद भी ठहराती है। और यहां पर मैं आपको कह चुका हूं पिछले पार्ट में भी कि रिश्ते इतने जरूरी हैं, इतने जरूरी हैं कि बाइबल इन्हें बनाकर हमें हमारे ऊपर फर्ज आयद करती है। बाइबल सिखाती है कि तल्लुकात को ऐसा सवार के और सीधा करके रखो ताकि तुम्हें खुशखबरी सुनाने में, प्रचार करने में और लोगों को स्वर्ग में लेके जाने में आसानी हो। आमीन। इसलिए मैंने कहा कि गुस्से, कहर और लड़ाई से खुदा की रास्तबाजी की तदबीरें नहीं हो सकती। जरूर है कि हम मेल मिलाप को पसंद करें, और मेल मिलाप के लिए अगर हम कायल हैं तो फिर हमें इन 5 असूलों को, जिनको हम सीख चुके हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो आप देखोगे आपके तल्लुकात टूटे हुए बहाल होंगे, आप देखोगे रिश्तों के अंदर फिर से मोहब्बत आएगी, आप देखोगे लोगों के अंदर जिनसे आप प्यार करते थे और वो आपसे अलग हो चुके, आप देखोगे वो फिर से आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे, अगर इस सच्चाई को आपने फॉलो किया तो। अजीजों, यहां पर लिखा है कि आपका तावन दूसरे की भड़कती आग को बुझा सकता है, और पर अगर आपने तावन करने की बजाय जज्बात से काम लिया तो अगले बंदे की तरफ से लगी जज्बात की आग सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगी। इसलिए अगर हम मसीही हैं, अगर बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल के रीडर हैं, तो फिर सिचुएशन को समझना होगा, हालात को, मौके की नजाकत को जानना पड़ेगा। हम तभी अपना मुंह खोलेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये फर्ज है कि हम आदमियों के साथ मेल मिलाप रखें, क्योंकि ये खिदमत है। मरकजी आयत कहती है कि खुदा ने मेल मिलाप की खिदमत को हमारे हवाले किया है,
اور یہ بھی کہا کہ میل ملاپ کا پیغام بھی اس نے مسیحوں کے حوالے کیا. ہمارے پاس میل ملاپ کی خدمت، ہمارے پاس میل ملاپ کا پیغام یہ خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. اور یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر الہی محبت ہے تو پھر ہم یقیناً میل ملاپ کے لیے کام کریں گے، کیونکہ خدا نے بھی تو ایسا ہی کیا، ہم سے میل ملاپ قائم کیا باوجود اس کے کہ ہم غلطیوں میں تھے، اور ہماری غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس نے ہم سے میل ملاپ کیا، پر ہمیں غلطیوں میں آگے جاری نہ رہنے کے لیے ہمیں اپنا کلام دیا، پاک روح دیا، تاکہ ہم ان وسائل سے اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بری کریں اور خدا کے حضور میں سرخرو ہو. سب بولو آمین. اس لیے عزیزو ہمیں ہر ممکن تعاون پیش کرنا ہوگا مخالف پارٹی سے، متعلقہ شخص کو جس سے جھگڑا ہوا. یہاں رومیو 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. اب سوچو، جس کے اندر برادرانہ بھائیوں جیسا پریم نہیں ہے وہ کیسے سوچو دوسروں سے پیار کرے گا؟ جس کے اندر برادرانہ محبت بھائیوں جیسا پیار نہیں ہے وہ کیسے، میں نے کہا، دوسروں کی عزت کرے گا؟ وہ کیسے دوسروں کو اپنے سے بہتر جانے گا؟ کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ بائبل مقدس کی یہ تعلیم بہت مشکل ہے کہ میں اپنے آپ کو افضل مانتا ہوں دوسروں سے، تو میں کس طرح سے اپنے سے دوسروں کو افضل مان سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ بائبل کی ٹیچنگ ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ میرے نظریات، میرے عقیدے، میرے تجربات سے دوسروں کے تجربات اور نظریات افضل ہیں. ایسا اس لیے کہ اس کے تجربات مجھے چاہیے، تو اس کو بائبل یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے بہتر میں ہوں تو اس کو میرے چاہیے. تو بائبل یہ کہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات، اپنے نظریات، اپنے خیالات شیئر کرتے رہو اور بڑھتے جاؤ، کیونکہ تمہیں ایک دوسرے کی مدد چاہیے. عزیزو، جو لوگ ایمان کے گھرانے کے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلق میں محبت اور یگانگت ہونی چاہیے. وہ لوگ جو ایمان کے گھرانے کے ہیں، مسیحی سے اگر جھگڑتا ہے، چرچ کا ممبر چرچ کے ممبر سے جھگڑتا ہے، تو یہ سوچو کہاں پر رہی اس کے اندر بائبل کی تعلیم. کیونکہ یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم ایمان کے گھرانے کے ہیں، تو ایمان کے گھرانوں کے اندر ایک تو لو اور دوسرا یونٹی کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں، جو اس کا چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ان چیزوں کے لیے تعاون پیش کیجئے، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کیجئے. اور عزیزو، جب ہم برادرانہ محبت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں کسی بھی حالت کو اور کسی بھی بات کو نقاب نہیں پہنایا جاتا، بلکہ مسیح میں بھائی جان کر، دل کھول کر سب کچھ شیئر کیا جاتا ہے. اگر ہم چیزوں کو کور کرتے ہیں، اگر چیزوں کو ڈھانپتے ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہمارے من اس کے لیے کھلا نہیں ہے، ابھی بھی ہم سچے من سے اس کے لیے تیار نہیں ہے، میل ملاپ کے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ برادرانہ محبت میں اس حالت اور اس پوزیشن میں یہ ضروری ہے کہ ہم دل کھول کر بات کریں اور نقاب نہ ڈالیں چیزوں پر، اور ہر اس غلط فہمی کو، ہر اس رنجش کو ایک ہی بار شیئر کر کے اس کا جنازہ نکال کے اس کو دفنا دیں، تاکہ وہ چیزیں کبھی دوبارہ نکل نہ پائیں. آمین. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے سارے فرائض کا خلاصہ ایک ہی لفظ پر آ جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے محبت. اس لیے کہ بائبل کہتی کہ تم میں بے ریا محبت ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فرائض کا ایک ہی بات میں خلاصہ ہے کہ میں دوسروں سے محبت کروں، میں دوسروں کی عزت کروں، میں دوسروں کو افضل جانوں. اب مجھے یہ بتاؤ
میں دوسروں کو پیار کر رہا ہوں, میں دوسروں کو افضل جان رہا ہوں, تو میں کس طرح سے من بناؤں گا ان سے جھگڑا کرنے کے لیے؟ کس طرح سے من بناؤں گا ان کو برا بھلا, ان کو برا بولنے کے لیے؟ کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ, اور یہ مسیحی تعلیم ہے کہ تم برادرانہ محبت میں کہا آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, اور یہ کہا عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. سب بولو آمین. اس لیے مسیحی تعلیم ایک کرسچن کو یہی سکھاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے جیسے پیار کرتا ہے ویسے ہی وہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرے, اور ہر تعاون پیش کرے, اور اس کا وہ کوپریٹ کیا گیا اس کو اور ان دونوں پارٹیز کو لے کر جائے میل ملاپ تک, ریکنسلیشن تک. وہ شکستہ رفاقت جو تھی اب وہ میں نے کہا حقیقی رفاقت میں بدل جائے, میل ملاپ میں بدل جائے. اس لیے یہ والی محبت یقیناً وہاں ہو سکتی ہے جہاں نئی انسانیت ہو, جہاں پر نئی پیدائش کا تجربہ ہو, اور محبت کا اصول ان کے دلوں پر لکھا ہو. تو میں نے کہا وہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں, اگلے کی غلطی کو نظر انداز کر سکتے ہیں, اس کی غلط فہمیوں کو وہ کلیئر کر سکتے ہیں, اور پھر ان کا حاصل جائے گا میل ملاپ تک. اس لیے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے پیار کریں, ہم بھی ان سے ویسا ہی پیار کریں. تو یاد رکھو, ایسا کرنے سے ہم اپنا پورا تعاون ان کو پیش کرتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے تو میرا تعاون اس کو تبھی پیش ہوگا جب میں بھی اس سے معافی مانگوں گا, میں بھی سوری کروں گا. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نوبت فارگیونیس تک جائے تو میں نے کہا ان بائبل کی سچائیوں کو پورے من سے فالو کیجئے. بائبل سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو فوقیت اور اعلیٰ درجہ دینے میں ہمیشہ آگے ہونا چاہیے, پیش ہونا چاہیے. یہ ٹیچنگ ہے بائبل کی. بائبل ہرگز یہ نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو برتر جانو, اپنے آپ کو افضل جانو. ہمیں اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی تعریف سن کر ہمیشہ خوش ہونا چاہیے. اصل بائبل کی ٹیچنگ یہ ہے. ہم عزت کرانے میں نہیں بلکہ دوسروں کی عزت کرنے میں ہم عزت محسوس کریں اور خوشی محسوس کریں. ان چیزوں میں عزیزو یاد رکھو, جب اپنا پورا تعاون پیش کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں ہم ان چیزوں کو جو ٹوٹ چکی ہیں, جن کو شیطان نے کسی نہ کسی وجہ سے توڑ دیا ہے, ہم انہیں پھر سے جڑتا دیکھ سکتے ہیں. اس اسٹڈی کا آخری جو پوائنٹ ہے 7واں, وہ یہ ہے جھگڑے کے حل پر ہی نہیں بلکہ مسیحی میل ملاپ پر زور دیا جائے. اس اسٹڈی کا جس میں نے کہا 7 اصول کے شکستہ رفاقت کو بحال کرنے کے لیے, تو 7واں اصول یہ ہے کہ جھگڑے کی صرف حل پر ہی زور نہ دیا جائے بلکہ مسیحی میل ملاپ پر زور دیا جائے. کیونکہ مسیحی میل ملاپ یہ کہتا ہے کہ برادرانہ محبت رکھو, آپس میں عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر جانو. عزیزو یاد رکھو, جب ہم سب معاملات میں میل ملاپ کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر مسئلے یا جھگڑے کی اہمیت نہیں رہتی. جب ہم سب معاملات میں ہمیشہ میل ملاپ کو فوقیت دے رہے ہیں, اس کی ویلیو کو اونچا کر رہے ہیں, اسے قائم کر رہے ہیں, تو پھر جھگڑوں کی, غلط فہمیوں کی اور کدورتوں کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رہتی. اس لیے ریکنسلیشن کو قائم کرنے کے لیے بہت سی باتوں کو ہمیں درگزر کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں غلط فہمی میں نہ ہو, وہ حقیقت میں ہو, پر اگر ہم بائبل کی ٹیچنگ کے فالوور ہیں تو میں نے کہا پھر بہت سی چیزوں کو درگزر کرنا ہوگا. کیونکہ خدا نے ہمارے نشوں کو, ہمارے پاپوں کو, ہماری برائیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں یہ سبق دیا اور ہم نہیں کر پا رہے,
पर हमें ऐसा करना है। इसलिए याद रखो कि मेल मिलाप की खिदमत फिर किसी भी तरह से रंजिश से कोई वास्ता नहीं रख सकती, अगर मैंने कहा हम इन चीजों पर सच्चे तौर पर काम करें। शिकस्ता रफाकत की बहाली का यह आखिरी असूल है। अगर लोग इस पर संजीदगी से काम करें तो अपनी, मैंने कहा, नस्ल दर नस्ल आने वाली लड़ाइयों और झगड़ों को खत्म होते देख सकते हैं। और ये बताऊं कि उनके बीच में वो खोया हुआ प्यार लौट के आ सकता है। वो, मैंने कहा, नफरत जो है वो से वो जाता हुआ देख सकते हैं। नस्ल दर नस्ल वो दूरियां उनकी खत्म हो सकती हैं, अगर बाइबल की इस सच्चाई को माना जाए तो। और ये याद रखो, हर किसी को याद रखो इस चीज का हक है कि वो दूसरे से इख्तलाफ राय रखे। जरूरी नहीं कि आप मेरी सब बातों से इत्तफाक करो, आप इख्तलाफ भी रख सकते हो, ये आपको हक है। पर ये याद रखो कि वो इख्तलाफ राय इस कदर नागवारा ना हो जाए कि रिश्तों के अंदर, मैं कह रहा हूं, नफाक पड़ जाए, तनाजा पैदा हो जाए या नेक नीयत का जनाजा निकल जाए। इख्तलाफ राय को इतना मत बढ़ने दीजिए। मेरे अजीजों, हम मसीही जिंदगी में नजर से नजर चाहे मिलाकर ना चल सकें, पर हम हाथ में हाथ डालकर तो चल सकते हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हम एक दूसरे के शाना बिशाना चल सकते हैं। और इन चीजों को करने के लिए मैंने कहा, बाइबल ये कहती है कि मैंने तुम्हारे जिम्मे मेल मिलाप की खिदमत की है। प्रचार करना ही खिदमत नहीं, हीलिंग करना ही खिदमत नहीं, परफेक्टिक काम करना ही खिदमत नहीं है, डिलीवरेंस या मिरेकल्स करना ही खिदमत नहीं। बाइबल मुकद्दस, मैं ये कह रहा हूं कि रिकॉन्सिलिएशन को भी मिनिस्ट्री कह रखी है, इसको भी खिदमत कहती है। और खुदावन ने कहा, ये पैगाम मैंने तुम्हें दिया है कि जाओ और लोगों के साथ मेल मिलाप को कायम करो। वो कौन सी मसीहत है, वो कौन सी बाइबल है जो रिश्तों में नफाक डाल दे? बाइबल और मसीहत तो वो है, मैंने कहा, जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ दे। आमीन। इसलिए एक वर्स को यहां पर पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 चैप्टर और उसकी 10 और उसकी 11वीं वर्स को, 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे, लिखा है नंबर 1, वो जुबान को मक्कर की बात से बाज रखे। नंबर 2, बदी से किनारा करे। नंबर 3, नेकी को अमल में लाए। नंबर 4 लिखा है सुलह का तालिब हो। और 5 लिखा है इसी की कोशिश में रहे। अगर आप अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, और बाइबल ये कहती है जिंदगी से खुश होना चाहते हो, अपनी लाइफ को जॉयफुल बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को, मैंने कहा, अच्छे दिनों में देखना चाहते हो, उसके लिए 5 काम के हैं। और 5 कामों के अंदर एक वो काम है जो इस स्टडी से मुंसलिक है। 5 कामों पर अगर हम काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, हमारी जिंदगी के दिन खुशी से भरे होंगे और हमारी जिंदगी के दिन अच्छे होंगे। अब बाइबल ये कहती है, नंबर 1, जबान को मक्कर की बात कहने से वो बाज रखे। कोई मकरू बात, कोई शैतानी बात हमारे मुंह से ना निकले। और लिखा है बदी से किनारा करे। अब मक्कर की बात भी शैतानी काम है और बदी का काम भी शैतानी काम है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है जितना हम डेविलिश कामों से दूर रहेंगे, उतना ही हम डिवाइन पर्पस को हम अच्छे से अपने हाथों से पूरा होते देख पाएंगे। और लिखा है नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो।
یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صلح کی طلب رکھیں۔ اس آیت مقدسہ میں خوبصورت باتوں کی فہرست موجود ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں۔ لکھا ہے اگر کوئی زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہونا چاہے، اچھے دن دیکھنا چاہے، مکر کی بات سے وہ باز رہے۔ زندگی سے لطف اندوزی اور زندگی کے اچھے دنوں کو مکر کی بات بائبل کہتی ہے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بائبل کہتی ہے بدی ہماری جوائے فل لائف کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ ساتواں میں نے کہا کہ صرف جھگڑے کے حل پر ہی بات نہ کی جائے بلکہ مسیحی میل ملاپ پر بات کی جائے، اور مسیحی میل ملاپ تبھی قائم ہوگا جب دونوں پارٹی صلح کی طلب رکھیں گے، صلح کے وہ طالب ہوں گے، وہ اس کی بھوک رکھیں گے۔ اب جب بھوک رکھنے کی بات آئے گی تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑا جائے گا، بہت ساری چیزوں سے کنارہ کشی کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو مکر کی بات یا بدی کی بات نہ صرف اس شخص کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ رشتوں کو بھی، تعلقات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ چیزیں، کیونکہ یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ اس لیے پطرس کا خط جو ہم نے پڑھا 3 باب کی 10ویں اور 11ویں ورس، اس آیت مقدسہ میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشنما بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو جوائے فل بنا سکتے ہیں۔ اور سچے من سے اس ٹیچنگ کو اور بائبل مقدس کے ان اصولوں کو ضرور فالو کیجئے، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ زندگی میں اپنی میں نتائج کو دیکھو گے۔ سب بولو آمین۔ اب بائبل کہتی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے دنوں کے لیے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے نمبر 1 مکر کی بات سے دور رکھے، اور یہاں پر مرقوم ہے کہ وہ دینداری کی زندگی گزارنے کی غرض سے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، اور لکھا ہے صلح کا طالب ہو اور ساری زندگی اسی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ آج لوگ جتنی کوشش جھگڑوں کے لیے کرتے ہیں، آج لوگ جتنی کوشش دشمنیوں کو قائم کرنے کے لیے کرتے ہیں، آج جتنا اسلحہ یا جتنے میں کہتا ہوں وہ چوکیدار یا محافظ اور ان کے اوپر خرچہ لوگ کرتے ہیں دشمنیوں کو بنانے، قائم کرنے اور لمبا چلانے کے لیے، تو میں کہتا ہوں اگر وہ کوشش کریں صلح کے طالب ہونے کے لیے، اگر وہ کوشش کرے بھلے اور نیکی کے کام کرنے کے لیے، تو بائبل کہتی ہے سچویشن اور ہوگی، آنے والی نسل کو کچھ اور چیزیں فیس کرنی ہوں گی، ان کے لیے کچھ نیا ہوگا۔ آپ پر منحصر ہے اپنی نسل کو کیسا انوائرمنٹ دے کر جانا چاہتے ہو، ان کو ڈیولش چیزیں یا ان کو ڈیوائن چیزیں دے کر جانا چاہتے ہو، یہ ہم سب پر منحصر ہے۔ اس لیے عزیزو بائبل یہ کہتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ضرور اپنی زندگی میں فالو کریں۔ بائبل آخری ورس میں جو کہہ چکی ہے کہ صلح کے طالب ہو، اور جو ہم نے کرنتھیوں کی ہم نے جو اس اسٹڈی کی ورس پڑھی تھی وہ یہ لکھا ہے یہ خدمت تمہارے ذمہ کی ہے۔ آخری اس ورس کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا، لکھا ہے سب چیزیں خدا کی طرف سے کہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، لیکن میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی، میل ملاپ کی خدمت آپ کے ہم سب کے سپرد ہے۔ اور اس سٹڈی کی آخری ورس کہتی ہے کہ صلح کے طالب ہو۔ سوچو جو خدمت آپ کے ذمہ ہے، جو خدمت میرے ذمہ ہے، بائبل کہتی ہے اس کی ہمیشہ طلب رکھو۔ سو عزیزو صلح کے طالب ہو، ان 7 اصولوں پر کام کر کے ہم صلح کو قائم کر سکتے ہیں، ہم رشتوں کے اندر ریکوری پا سکتے ہیں، ہم شکستہ رفاقت کو بحال کر سکتے ہیں۔ سب بولو آمین۔ نمبر 1 کیا ہے؟ متعلقہ شخص سے بات کرنے سے پہلے خدا کے ساتھ بات کی جائے، متعلقہ شخص کو راضی کرنے کے لیے آپ پہل کرو، یہ دوسرا۔ نمبر 3 متعلقہ شخص کے جذبات اور احساسات سے ہمدردی رکھے۔ نمبر 4
झगड़े को खत्म करने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें, मतलब पहले आप माफी मांगे। नंबर 5, मुतल्लका शख्स को नहीं बल्कि झगड़े की वजह को निशाना बनाए। नंबर 6, मेल मिलाप को बहाल करने के लिए मुतल्लका शख्स को हर मुमकिन तावन पेश कीजिए। और नंबर 7 है, झगड़े की हल पर ही नहीं बल्कि मसीही मेल मिलाप पर भी बात करें और उस पर जोर दिया जाए। सब बोलो आमीन। और मैं खुदा का खादम होने के नाते ये चाहता हूं कि इस स्टडी के वसीले से आपके परिवारों के अंदर, आपकी खिदमत के अंदर और आपकी जिंदगी के अंदर हूबहू वैसे नताइज निकले जैसे याकूब की जिंदगी के अंदर निकले, क्योंकि उसने, बाइबल कहती है, अपने खोए हुए भाई को पा लिया। और मेरी ये दुआ है दिल से कि इस स्टडी के वसीले से आप कई खोए हुए रिश्तों को फिर से अपनी जिंदगी में बहाल होते देखो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। कदूस बाप तेरा धन्यवाद हो, जितने खुदा इस वीडियो के वसीले से इस स्टडी को ले चुके हैं, मैं खुदा उन सब के लिए दुआ करता हूं, प्रभु उनके लिए ऐसा ग्रेस जारी कर, ऐसी बरकतों को जारी कर कि वो अपनी जिंदगी के अंदर नई चीजों को होते देखें और बाइबल के इन असूलों को वो सच्चे मन से फॉलो करें और खुदा अलग से कुछ नए रिजल्ट्स और नई चीजों को वो अपने जीवन में और अपनी नस्ल को आते देखें और उनको देते हुए देखें, यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मैं ईमान रखता हूं कि इस स्टडी के वसीले से यकीनन आप मुस्बत नताइज देखेंगे। सबको जय मसीह की।